معزز سامعین گرامی قدر، آج ہر طرف آج بھی صرف اور صرف مساجد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ شیطان نے ایسا وسوسہ ڈالا ہے۔ آج ٹی وی پروگرام کے اوپر ایک صاحب نے یہ کہا کہ کرونا کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کا تو مذہب یہودی لگتا ہے کہ جو صرف اور صرف مسجد میں دریافت ہوتا ہے۔ میڈیا ہاؤسز ان کو چیک کیا گیا ہے، پورے کا پورا ایک میڈیا، اس کے اندر 20 سے زیادہ کرونا کے مریض، اسلام آباد میں 20 سے زیادہ کرونا کے مریض۔ آپ بتائیے، میڈیا پہ خبر بھی آ رہی ہے۔ مسجدوں کو 3-3 9-9 منٹ کے ہیڈ لائنز بلیٹن میں ایسے شو کیا جاتا ہے جیسے یہ کرونا کے سینٹرز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اتنا عقل کے اوپر پردہ اور وسوسہ ہے۔ اللہ 1400 سال ہو گئے ہیں، 1400 سال گزر گئے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، عورت اپنے گھر میں ملکہ، شہزادی، عزت احترام کے ساتھ گھر میں چین پکڑے۔ مرد اس کی خدمت کرے گا، کما کے لائے گا، سارے دن محنت کرے گا۔ وہ عورت اللہ کے حکم سے گھر میں نہیں ٹکی۔ WHO نے کہا آئسولیشن کر لو، وائرس حملہ کر دے گا، گھر میں چھپ گئی ہے۔ ان کا رب اللہ ہے کہ WHO ہے؟ یقین مانیے، یقین مانیے، اس کے اندر بعض ڈاکٹرز کا بھی کردار بڑا نیگیٹو ہے۔ میں اپنے ڈاکٹرز کی بات نہیں کرتا، ماشاءاللہ ہمارے دوست ساتھی ڈاکٹر یہاں پہ وافر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے بھی لوگوں کی صحیح رہنمائی نہیں کی۔ حیران کن بات یہ ہے، آج WHO کو رب بنانا ہے، یہ رب بنانا ہے۔ عورت گھر میں نہیں تھی ٹکی، WHO نے کہا ٹک گئی۔ اور دکھ اور افسوس کی بات، پھر آج ڈاکٹر نے بیٹھ کے اس بات کی تصدیق کی ہے، جو زندہ انسان ہوتا ہے اس میں سے کرونا لگنے کا امکان زیادہ ہے۔ جب میت میں منتقل ہو جائے نا، نہ اس کا سانس چل رہا ہے، نہ اس کے اندر سے فلوئڈ نکل رہا ہے، اس میں سے کرونا لگنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ پھر بھی آج ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ایک ڈاکٹر نے ہماری تائید کی کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، میت سے تو کرونا لگنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لیکن دوسری ڈاکٹر کیا کہہ رہی ہے؟ کہتی ہے سب سے زیادہ مشکل ہمیں میت ڈسپوز کرنے میں آ رہی ہے۔ معاذ اللہ، یہ اسلامی معاشرے کے اندر میت کو ڈسپوز کیا جاتا ہے۔ میت شاعر اسلام ہے، اس کی تغسیل ہوگی، اس کی تدفین ہوگی، اس کا عزت احترام جنازہ ہوگا۔ ہم نے یہ سروسز آفر بھی کی ہیں۔ کوئی مشکوک مریض ہو، ہمارے بچے جا کے نہانے کے لیے بھی تیار ہیں، جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن بدبختی ہے نا، WHO رب بن گیا ہے۔ وہ مفتی کفایت اللہ صاحب جنازہ پڑھانے گئے ہیں، ان کو گرفتار کر لی ہے۔ یہ افسوس اور دکھ کی بات ہے، ہمارے معاشرے کے اندر مساجد کے خلاف ایک خاص پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ نے ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے۔ آپ ماسک پہن کے ہیں، سینیٹائزر موجود ہے، انشاءاللہ ہم گیٹ بھی لگوا رہے ہیں، ویسے مشین موجود ہے، ہم اپنی طرف سے تمام احتیاطی تدابیر کریں گے۔ لیکن یہ اگر سمجھ لیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مسلمانوں کے اوپر لا الہ الا اللہ کا حق نہیں ہے، یا لا الہ الا اللہ کا یہ مسلمان علماء اور عوام حق ادا نہیں کریں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ رچنا ٹاؤن کا واقعہ، یہ کراچی کا واقعہ، حیرت انگیز واقعات سامنے آ رہے ہیں، عجیب و غریب۔ کیا واقعہ ہے؟ بندہ ہارٹ اٹیک سے مرا ہے، پولیس پوری انتظامیہ پوری ان کو بھی یہ فرنٹ لائن سولجرز ہیں، یہ فرنٹ لائن کے اوپر ڈاکٹرز پولیس ادارے لڑے ہیں، لیکن یہ کیا طریقہ ہے؟ زبردستی سگنیچر کرا رہے ہیں، یہاں پہ لکھ دو کرونا کا مریض ہے، نہیں تو پوری فیملی کو گرفتار کر لیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ڈرا دھمکا کے۔ یہ عینی شہادت ہے، یہ عین الیقین ہے۔ سکہ راوی ہے ہمارے عبید اللہ ارشد صاحب، انہوں نے بتایا اس طرح ہوا، وہ بندے اتنے مجبور ہوئے، انہوں نے کرونا کے اوپر سائن کر دیے، لیکن ایک شرط پہ کہ ہم جنازہ بھی پڑھائیں گے، نہلائیں۔ انہوں نے کہا تم جو مرضی کرو، بس سائن کر دو۔ وہ کراچی کے اندر چیف سیکٹری نے کرونا کا ڈکلیئر مریض کا کرو پوسٹ مارٹم، نہیں نکلا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ملک کے اندر کس قسم کی افراتفری ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے، اور محفوظ اللہ نے کر دیا بڑی حد تک۔ ابھی تک 240 سے زیادہ موات نہیں ہوئی، اللہ کا شکر ہے، اور ان 240 میں بھی مشکوک زیادہ ہیں۔
پاکستان کے اندر 2% بھی شرح اموات نہیں بنی، 2% بھی، 13,000 میں سے بھی 200 کے قریب فوت ہوئے ہیں، اور ان میں سے بھی اکثریت جعلی ہے، 2%۔ اور اس کے لیے آپ اسلامی شاعر کے اوپر حملہ کریں، ایسے مت کیجئے۔ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کی تغسیل بھی کریں، اس کی تدفین بھی کریں۔ معزز سامعین گرامی قدر، دل کی بیماریوں کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ دل کے حوالے سے ایک بہت اہم بات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نظر کی حیا کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے اکثر آپ کے سامنے گفتگو کو رکھ چکا ہوں، لیکن حیا صرف نظر کی نہیں ہے، حیا صرف پردے کی نہیں ہے، یہ بھی اہم موضوع ہے۔ جو باتیں انشاءاللہ اس میں اہم ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن حیا دل کے اندر پیدا ہو جانے سے دل پاک اور صاف ایسا ہوتا ہے کہ دل روشن ہو جاتا ہے، دل چمکنا شروع کر دیتا ہے۔ اور حیا ہونی کس سے چاہیے؟ سب سے پہلی بات حیا رب تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ یہ جو معاشرے کے اندر عورت مرد کی حیا یا رشتہ داروں کی حیا یہ بھی ہونی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ حیا کا حقدار وہ رب ہے جو اپنے بندوں سے بھی حیا کرتا ہے۔ یہ رب کی بھی صفت ہے۔ صحیح حدیث کے اندر الفاظ ہیں، جب کوئی بندہ بھکاری بن کے، فقیر بن کے اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے ایسے ہاتھ اٹھا لیتا ہے نا، تو رب کو یہ ہاتھ خالی لٹاتے ہوئے حیا آ جاتی ہے۔ رب اتنا رحمان ہے، رب اتنا حیادار ہے کہ میرے بندے نے، میری مخلوق نے میرے سامنے ہاتھ اگر پھیلا دیا ہے تو میرے پاس تو اتنے خزانے ہیں جن میں کمی واقعہ نہیں ہو سکتی، میں کیوں نہ اس کے ہاتھوں کو بھر دوں۔ بندہ کیا مانگ سکتا ہے اللہ سے؟ مانگے، جو جی چاہتا ہے اللہ سے مانگ لے۔ تمہارا رب حیادار ہے، اور اگر رب حیادار ہے تو مجھے اور آپ کو ان کی حیا نہیں کرنی چاہیے؟ فرشتے جو اللہ رب العزت کی پیدائش سے لے کے جب سے پیدا ہوئے ہیں نا، اب تک اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت بیان کر رہے ہیں، اور پھر بھی اللہ سے اتنی حیا کرتے ہیں، اللہ کو آ کے کہتے ہیں اللہ جو آپ کا حق عبادت تھا نا ہم نے پورا نہیں کیا۔ اللہ جب بھی کوئی حکم دیتا ہے نا، یہ فرشتے اللہ سے اتنی حیا کرتے ہیں، اتنے بڑے فرشتے ہیں جو آسمان پہ بھی اگر سجدہ کرے نا آسمان ہلنا شروع ہو جاتا ہے، کپ کپانا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنے بڑے فرشتے، جب اللہ کوئی آرڈر آسمان سے نازل کرتا ہے نا، یہ فرشتے اپنے پروں کو حیا کے اندر، خوف کے اندر اس طرح پھڑپھڑاتے ہیں کہ ان کے پروں سے ایسی آواز آتی ہے جیسی زنجیر کو اگر پتھر پہ مارا جائے تو آواز آتی ہے نا، اس طرح کی آواز فرشتوں کے پروں سے آتی ہے۔ اور جبریل امین 600 سے زیادہ پر ہیں، جب اللہ پیار سے بھی بلاتا ہے نا جبریل امین کو تو اللہ کی ایسی حیا کرتے ہیں، اللہ سے ایسے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ وہ 600 پر سکڑتے بوری کے ایک ٹکڑے کے برابر رہ جاتے۔ اتنی شرم، اتنی حیا۔ ہمارے بابا آدم کو جنت سے نکال دیا گیا، زمین پہ آئے، 900 برس زمین پہ رہے، قبر میں گئے، آج تک ہزاروں برس گزر گئے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میں آپ اپنے ابا جان کے پاس جائیں گے کہ بابا جان اللہ سے کہیے حساب کتاب شروع کر دے، بڑا تنگی کا معاملہ آ گیا، بڑا آزمائش کا معاملہ آ گیا، بڑا مشکل کا معاملہ آ چکا ہے۔ تو آدم اس وقت اپنے بیٹوں کو، ہم سب کو کیا جواب دیں گے پتہ ہے؟ کہیں گے ایک غلطی کی تھی، اب رب کے سامنے کلام کرنے سے بھی حیا آتی ہے، نہیں کر سکتا۔ میں اور آپ رب کی حیا سب سے اہم، اللہ کی حیا صحابہ میں سے بعض نے ایسے کی ہے۔ حضرت عثمان کے بارے میں ملتا ہے، حضرت عثمان کے بارے میں سبحان اللہ، جب تنہائی میں بھی ہوتے تھے نا، جب تنہا ہوتے تھے اکیلے، تو اپنا لباس اتارتے ہوئے حیا کرتے تھے، اپنا لباس اتارتے ہوئے قضائے حاجت کرنے کے لیے جب اپنا لباس اتارتے تھے شرم سے پانی پانی ہو جاتے تھے۔ ان کے بارے میں صحیح روایات میں ملتا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیا کرتے تھے، آپ نے خود اپنے آپ کو بھی دیکھنا گوارا نہیں تھا کیا، اتنی شرم و حیا والے تھے۔ رسول اللہ نے کہا تھا، ان کے بارے میں کہا تھا، اللہ کی قسم حدیث ذہن میں آ گئی، ابو بکر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے یہاں تک تھے، آدھی پنڈلی سے اوپر، مسلمانوں کا معمول ہے، رہنے چاہیے، یہ کلچر بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
आधी पंडली से ऊपर कपड़े थे। अबू बकर आए, रसूलुल्लाह बैठे हुए हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उमर आए, बैठे हैं उसी तरह। दस्तक हुई, कौन आया? उस्मान आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ऐसे कपड़े सीधे करना शुरू कर दिए, कपड़े सीधे करना शुरू कर दिए। ऐ दमाद! अबू बकर उमर हैरान रह गए। कहा अल्लाह के रसूल, आपने ये अजीब मामला किया। मैं आया, उमर आए, सहाबा आए, आपने ये हरकत नहीं की। उस्मान आए, आप फौरी तौर पे कपड़ों को सीधा कर रहे हैं, कपड़ों को नीचे कर रहे हैं, अपने कपड़ों को दुरुस्त कर रहे हैं। क्या मामला है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान की ये सिफत उस वक़्त बयान की थी, मैं क्यों ना उस उस्मान से हया करूं जिससे रब के फरिश्ते भी हया करते हैं। बताइए, हया तो ऐसी होनी चाहिए। कैसी? अब्दुल्ला इब्न उमर, सुभान अल्लाह, गए हैं एक वादी के अंदर। ये जो हया है ना, अल्लाह की कसम, जो भाई मेरे बेटे पूछते हैं ना, लामा साहब इबादत का मज़ा नहीं आता। एक मर्तबा हया के साथ अपने दिल का ताल्लुक़ मजबूत कर लीजिए। एक मर्तबा अपने दिल के अंदर हया डाल लीजिए। हया ईमान का भी हिस्सा है, सही हदीस है ये भी। 60 के करीब ईमान की जो जुज़ियात है या शाखें हैं, उनमें से एक हिस्सा हया भी है। और बाद मुहद्दिसीन ने तो इसके बारे में बड़े अजीबो गरीब नुकात बयान किए हैं कि हया और हयात दोनों का मादा एक है, दोनों की बुनियाद एक है, अल्फाज दोनों के मादे असल रूट एक है। बल्कि ज़िंदगी कहते ही उसको हैं जो हया वाली हो। जो ज़िंदगी हया के बगैर होती है वो जानवरों और दरिंदों की होती है। इंसान और दरिंदे में फ़र्क है तो हया का फ़र्क है। इंसान और दरिंदे में फ़र्क है तो हया का फ़र्क है। आप दिल में डाल लीजिए ये मादा, फिर आप देखिए इबादत की लज्जत कैसे आती है। कभी गलती से आंख उठ जाए टीवी की तरफ, फेसबुक के अंदर किसी चीज़, किसी गैर महरम की तरफ, उस रब की हया करते हुए आंखों के ऊपर उंगलियों को रख लें, उस रब की हया करते हुए बंद कर दें। अल्लाह की कसम, फिर 2 नफल पढ़ के देखें, आपको ना इबादत का लुत्फ आए, फिर आप कहना। इबादत के अंदर लुत्फ पैदा हो जाता है हया के साथ। ऐसी हया होनी चाहिए कि तन्हाई के अंदर भी अल्लाह की हया होनी चाहिए। अब्दुल्ला इब्न उमर चरवाहे के पास गए, कहा ये बकरी दे दे। क्यों दे दूं? तेरा मालिक यहाँ पे मौजूद नहीं, तू चरवाहा है, रेवड़ का सरबराह है, उसको कह दें कि बकरी को भेड़िए ने खा लिया। कई दफ़ा खाती होगी, तू कहता होगा। हाँ मैं कहता हूँ जब कोई भेड़िया खा जाता है, लेकिन अभी जो तू मुझसे बकरी मांग रहा है, ये भेड़िए ने तो खाई नहीं है, तो तू मुझसे बराह रास्त मांग रहा है, तो दे दे मुझे। अब्दुल्ला इब्न उमर टेस्ट कर रहे हैं उस बद्दू का ईमान, उसके अंदर अल्लाह का खौफ और हया टेस्ट हो रहा है। कहा दे दे। तो उस चरवाहे ने जो आगे से अल्फाज कहे ना, अब्दुल्ला इब्न उमर की आंखें आंसुओं से भीग गई। कहा अगर ये बकरी तुझे दे दूँ, सुम्मा ऐन अल्लाह, तो फिर मुझे ये बता दे कि अल्लाह कहाँ है। बकरी जो तुझे दे दी तो ये बता दे अल्लाह कहाँ है। बकरी जो तुझे दे दी तो फिर बता अल्लाह कहाँ है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रोते जा रहे हैं, सारा रास्ता एक ही लफ्ज़ कह रहे हैं, सुम्मा ऐन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है। उसके मालिक के पास पहुँचे, कहा कितने का गुलाम बेचेगा। मालिक समझदार था, आज गाहक अच्छा आ गया, कोई बात पसंद आ गई है। महंगे दामों खरीद के गुलाम के पास आए, कहा तेरे एक जुमले ने तुझे गुलामी से आज़ाद कर दिया। हया ऐसी होनी चाहिए। जहन में वाक़यात बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, लेकिन एक वाक़या सुना के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। नूह मदीने के बड़े ताजर हैं, बड़े रईस हैं। हया और खुदा का खौफ ऐसा दिल में होना चाहिए कि तन्हाई में भी हो, अकेले में भी हो। हज़रत सोबान की मशहूर हदीस है, कल क़यामत के दिन पहाड़ जितनी नेकियां लेके आने वाले, उनकी नेकियों का वज़न पहाड़ जितनी नेकियां, वज़न उनका जब वज़न तोला जाएगा ना, उनका पूरे का पूरा वज़न एक तिनके के बराबर भी नहीं निकलेगा। एक तिनके के बराबर भी नेकियां पहाड़ जितनी। हज, उम्रा, नफल, क़याम,
اس حدیث کے جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، اس وجہ سے نہیں نکلے گا کہ نیکیاں کرتے تھے لوگوں کے درمیان، کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے سامنے نمازی بھی تھے، لوگوں کے سامنے عبادت گزار بھی تھے، لیکن جب تنہا ہوتے تھے تو جس رب سے حیا کرنی ہے حیا نہیں تھے کیا کرتے، اس وقت اللہ کی حدوں کو توڑ دیتے تھے۔ تنہا ہوتے تھے، ویڈیو بھی دیکھ لی، گانے بھی سن لیے، ڈرامے بھی سن لیے، سوشل میڈیا کے اوپر چیٹ بھی کر لی۔ اصل حیا وہ ہے جو تنہائی کی ہو۔ یہ نوح نے ایک مالی مبارک رکھا ہے، ایک عرصے کے بعد واپس آئے اور مبارک کو کہا ہے مبارک ذرا باغ میں سے نہ کوئی خوبصورت میٹھا پھل لے کے آ۔ مبارک آئے، پھل لے کے ترش کڑوا، پھر کہا کہ شاید غلطی لگ گئی، پھر کہا 4-5 مرتبہ ایسا ہوا، کہا مبارک تو کیسا مالی ہے، تجھے اس لیے باغ میں رکھا ہے، تجھے میٹھے کڑوے کی پہچان نہیں ہے؟ مبارک کانپ اٹھے، کہا آقا مالی رکھا ہے، پھل چکھنے کی اجازت تو نہیں تھی دی، اگر حکم کر دیتے تو پھلوں کو بھی چکھ لیا کرتا، آپ کی اجازت نہیں تھی۔ جتنا عرصہ کام کیا ہے، جتنا عرصہ اس باغ میں رہوں، کبھی ایک پھل توڑ کے چکھا بھی نہیں ہے۔ نوح کے دل کو چوٹ لگی، بیٹی جوان تھی، کہا مدینے کے اندر چاہتا تھا کہ سب سے نیک، اعلیٰ نسب، اعلیٰ حسب والے کے ساتھ، امام کے ساتھ، کسی محدث کے ساتھ اس کا نکاح کروں۔ آج مدینے میں دیکھتا ہوں تو تجھ سا نیک نظر نہیں آتا، مالی کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہ دیا۔ باپ کی نیت کے اوپر بھی قربان جائیں۔ محدث سے شادی کرنے کی نیت کرتا تھا، عظیم نیک حسب نسب والے سے شادی کرنے کی نیت کرتا تھا، نیکی کی وجہ سے، اس کی حیا کی وجہ سے اس نے شادی کی، نتیجہ کیا نکلا؟ گھر میں بچہ پیدا ہوا، نام رکھا عبداللہ، امام المحدثین عبداللہ ابن مبارک اس جوڑے کے بطن سے پیدا ہو رہے، اور ان کی ایک الگ شان ہے، انشاءاللہ کبھی وقت آیا اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر حیا کو بھر دے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو کرونا بیماری سے نجات دے دے۔ یا اللہ اگر یہاں پہ کوئی جہنمی بیٹھا ہے کتابت تقدیر کے دن، یا اللہ اس کو آزاد فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قم للصلاة إذا المؤذن كبارا، أقبل لربك مسرعا متطهرا، دع عنك